وہ جملہ کہوں کہ یہ اداب میں ہے، ادب و اداب ہیں کس چیز کے کہ اگر باپ گھر میں آئے، ادب ہے نا جی، باپ گھر میں آئے تو بیٹے کا کام ہے کہ اس کا احترام کرے، کھڑا ہو جائے۔ یہ میرے معصوم امام کا فرمان ہے، اگرچہ تم بادشاہ کیوں نہیں۔ اگر پیچھے رہ گئے لو میں آج یہ پورا جملہ مکمل پڑھوں گا، میرا دل نہیں تھا لیکن اب آپ نے مجھے چپ کر گئے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں پورا ہی جملہ سناؤں آپ کو۔ ادب ہے نا، کیا ہے ادب؟ باپ آئے تو بیٹا کھڑا ہو کر، نوجوان بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی باپ آئے تو بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ استقبال میں احتراماً کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ ٹیچر آتا ہے جو استاد پڑھاتا ہے، ٹیچر آئے تو اس کے لیے بھی ہے نا کہ وہ ٹیچر آ جائے تو شاگرد کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں طالب علم ہوں، یہ امامے کی قدر کیا کرتے ہیں؟ میرے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولانا صاحب ادھر آ جائیں۔ یہ میری عزت نہیں، یہ اس لباس کی عزت ہے۔ ایسا ہی ہے جی، جہاں میں بات تھوڑی سی آپ کو سمجھ لیں، مجھے روک لینا آپ نے۔ استاد کی قدر، کھڑے ہو جاؤ۔ اگر طالب علم کی عزت اتنی ہے تو مجھے بتائیں، اگر نبی امت میں آئے تو ضروری ہے نا امت ساری کھڑے ہو کر نبی اپنے نبی کا استقبال کرے، نبی کی امت اپنے نبی کا استقبال کرے۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مشکل تھا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اجازت ہے تو کہہ دوں۔ اگر شوہر آ جائے تو زوجہ کے لیے ہے کہ وہ کھڑی ہو کر شوہر کا استقبال کرے۔ چند دن میں یہاں آگے ایک مجلس پڑھنے آیا تو میں نے یہی جملہ کہا، اور اس کے بعد میں مجلس پڑھ کے نکلا تو وہ میرے پاس صاحب آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ مولوی صاحب گل تے بڑی چنگی کیتی جے، پر جیڑا تسی یہ گل آکھیا نا کہ جی شوہر آئے تو بیوی کھڑی ہو جائے، ایدہ الٹا ہی کر لو۔ معذرت، میں معذرت کہ وہ شوہر کا استقبال کرے، بیوی کھڑی ہو کر اپنے شوہر کو عزت احترام دے۔ یہ ویسے میں بتا رہا ہوں کہ معذرت گھر سب نے جانا ہے، توجہ ہے آپ کی جناب؟ گھر عزت ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کھڑی ہو جائے، استاد کے لیے شاگرد کھڑا ہو جائے، باپ کے لیے بیٹا کھڑا ہو جائے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ اگر نبی امت میں آئے تو امت کے لیے ضروری ہے نا کہ امت کھڑی ہو کر اپنے نبی کا احترام کرے۔ مجھے بتاؤ اگر ساری نبی آ جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہوں، وہاں میرا مصطفیٰ آ جائے، نہیں اور کیا آپ نے؟ بھئی سارے نبی موجود ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ہوں، میرا مصطفیٰ آ جائے تو سارے نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ میرے مصطفیٰ کے استقبال میں سارے نبی کھڑے ہو جائے۔ بھئی جس کے لیے بلا تفریق لکھا ہے، بھئی جس کے لیے توجہ چاہوں گا جی، صلوات بابا دے بلند پڑی گا آل محمد کی ذات پہ جی، بسم اللہ۔ توجہ ہے آپ کی جناب؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کچھ نہیں کہتے، اور انہوں نے میرے پاس پڑھنا بھی نہیں ہے، پڑھنا بھی میں نہیں ہے، بس ہے توجہ آپ کی۔ اگر نبی امت، پھر جملہ کہ نبی امت میں آئے تو ساری امت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کا استقبال کرے۔ پھر اسی طرح بات ہے، بھئی امت میں نبی آئے تو ضروری ہے کہ امت کھڑی ہو کر اپنے نبی کا استقبال کرے۔ اگر سارے نبی ہو وہاں میرا مصطفیٰ آ جائے تو سارے نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ میرے محمد کا استقبال کرے۔ مجھے پھر بتاؤ بلا تفریق سب نے لکھا ہے کہ جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہوتے ہیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرا محمد جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ مہربانی یا میں جس جملے کی طرف جا رہا ہوں، سارے انبیاء جس کے لیے کھڑے ہو، یہ بلا تفریق لکھا ہے کہ جناب سیدہ آتی تھی تو رسول کھڑے ہو کر بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ بلا تفریق سب نے لکھا ہے، بھئی جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرا محمد جس کے لیے کھڑا ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور فاطمہ جس شوہر کے لیے کھڑی ہو اسے علی ابن ابی طالب
جس کے لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ یا مہربانی توجہ سبحان اللہ حیدری مہربانی جی اس نے مولانا اسماعیل صاحب سے کسی نے کہا کہ بندے پریشان ہو جائے کہ بلا ایک دفعہ میں نام نہیں لوں گا تو کہا سمجھ آئی میں نے کہا سمجھ آئی نہیں آئی لیکن یہ پتا ہے یہ ہے علی والا مولانا اسماعیل صاحب سے کسی نے کہا مودی صاحب آپ یہ جو نعرے لگاتے ہیں آپ کے آگے یہ بھنگی چرسی ہے انہیں تو اپنی ہوش نہیں اس نے کہا بڑا بدبخت ہے تو جسے اپنی ہوش نہیں اسے علی یاد ہے تجھے علی یاد ہی نہیں اور جسے اپنا پتہ نہیں اسے علی یاد ہے تجھے علی یاد ہے اچھا پھر سن لو جملہ مکمل کر دوں بھئی جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہو وہ میرا مصطفیٰ جیسے موضوع کے لیے آیا تھا جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہو وہ میرا مصطفیٰ ارے جس بی بی کے لیے میرا نبی کھڑا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں فاطمہ جس شوہر کے لیے کھڑی ہو اسے علی کہتے ہیں اور علی جس باپ کے لیے کھڑا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں دنیا کہتے ابو طالب کا ایمان نہیں سمجھ میں آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری میں توحید کا جملہ کہنے لگا بزرگوں نے نعرہ لگایا بزرگوں نے تکبیر بلند کی ایک حکیم کے پاس ایک بندہ گیا اس نے کہا حکیم صاحب لا علاج ہوں علاج کرے نبض چیک کر کے نا اس نے اس کی تو اس نے کہا بھئی تیرا نسخہ تو تجویز کر دوں لیکن میرے پاس ایک چیز نہیں ہے جسے شہد کہتے ہیں اگر شہد مل جائے تو جب تک تیرے وہ شہد میں ملا کر دوائی کھاتے رہو گے زندہ رہو گے توجہ چاہوں گی جب تک کھاتے رہو گے زندہ رہو گے کس نے کہا حکیم نے کہا بندے مانتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں پریشان ہو گئے آپ لوگ میں مولوی بننے لگا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں توجہ چاہوں گا اچھا حکیم نے کہا شاید مل جائے تو تیری زندگی بچ جائے گی تو اور تیری زندگی میں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ بیچارہ لگا گھومنے ان کے پاس سب نے کہا جی ہمارے پاس یہ جو ہے نا شہد نہیں کسی بندے نے کہا کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے بادشاہ کے پاس بڑا شہد ہے بادشاہ کے پاس جا وہ تجھے بڑا شہد دے گا لے جا کے ایک پیالہ تو تجھے شہد چاہیے جا اس کے پاس لے جا کے کہتا ہے وہ گیا اس نے وہ ٹلی بجائی جو بیل بجاتے تھے اس زمانے میں اس نے بجائی بادشاہ نے سوالی کو پوچھا بھی کیا ہے اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ پیالہ لے کے آگے بڑھا اس نے کہا بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تیری کیا مرضی کیا ہے تیری کیا مانگنا ہے اس نے کہا بادشاہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میری زندگی کا مسئلہ ہے جتنا شہد ملے گا میری زندگی بچ جائے گی اس پیالے میں مجھے شہد دے دو بادشاہ نے کہا دیکھا اس کی طرف کیا پیالہ اس نے کہا جب تک یہ پیالے میں مجھے چاہیے جب تک میں دوائی کھاتا رہوں گا زندہ رہوں گا بادشاہ نے سپاہی دیکھ کے کہا اسے 4 ٹین یا 4 مٹکے کہہ دوں کہ بڑے مٹکے ہوتے تھے 4 مٹکے یا 4 ٹین اسے شہد کے دے دو سپاہی سے کہا اسے 4 مٹکے دے دو 4 مٹکے دے دو اس نے کتنا مانگا ایک پیالہ سپاہی سے کہا 4 ٹین دے دو جب 4 ٹین کا سوال آیا سپاہی آگے کہتا ہے بادشاہ سلامت اسے تو پیالے میں چاہیے 4 ٹین دینے کی ضرورت کیا ہے اسے پیالے میں چاہیے 4 ٹین دینے کی ضرورت کیا ہے اس نے کہا چپ کر جا اس نے اپنی استطاعت کے مطابق مانگا ہے میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا جب اللہ عطا کرتا ہے مہربانی جی جب اللہ عطا کرتا ہے تو وہ اپنی بہت زیادہ عطا کرتا ہے ہم تھوڑا مانگتے ہیں وہ زیادہ عطا کرتا ہے کبھی مانگ کر دیکھو ہر نبی امت کا گواہ ہے آج ہم واپس میں نعرے سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے ہر نبی اپنی امت کا گواہ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کہ بروز قیامت میرا محمد دیکھنے والا منظر ہوگا کہ جب سارے انبیاء اپنی امت کی گواہی دیں گے
اور ان سارے نبیوں پر ہم تمہیں گواہ بنائیں گے۔ بھئی عینی شاہد گواہی دیتا ہے، جو یہاں موجود ہیں وہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ کون کون موجود ہے وہ گواہی دے سکتا ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے وہ گواہی عینی شاہد نہیں، عینی شاہد گواہی دیتا ہے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، اگر میرا محمد موجود نہیں تھا اور آنے کے بعد بھی نبی نہیں تھا تو میرے محمد کو حق کیا ہے کہ وہ آدم کی گواہی دے؟ میرا سوال ہے کہ ان کو حق کیا ہے؟ اگر تھے نہیں اور آنے کے بعد بھی نبی نہیں تھے تو میرے مصطفیٰ کو حق کیا ہے کہ وہ آدم کی گواہی دے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا مصطفیٰ یہ کہہ کر گواہی دیں گے، اے مالک آدم رو رہا تھا محمد دیکھ رہا تھا، آدم رو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، نوح کشتی بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، ابراہیم نارے نمرود کو گلدار کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، موسیٰ طور پہ جا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا جب سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا تھا میرا محمد عدم میں نہیں تھا، وجود میں تھا، میرا مصطفیٰ تھا عدم میں نہیں تھا، وجود میں تھا، اسی لیے تو گواہی دے گا نا سارے نبی۔ پھر میں نوجوانوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں کہ سارے نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے، میرا محمد سارے نبیوں کی گواہی دے گا۔ آؤ قرآن سے پوچھو بھائی جو نبی امت کی گواہی دے وہ نبی ہے، اور جو سارے نبیوں کی گواہی دے وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ قرآن کہتا کل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرا محمد انہیں کہہ دے میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، علی ابن ابی طالب۔ پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، ارے جو نبیوں کی گواہی دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی گواہی دے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ اس پہ دیکھ لینا نکال کے محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ ہم دعا مانگتے، قبلہ کرپالوی صاحب دعا مانگے، قبلہ فرمایا یا محمود و بحق محمد، اے محمود تجھے محمد کا واسطہ، اللہ ہے محمود، یہ ہے محمد۔ محمود کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے۔ تو اڈی چوب تو صدقے جاواں۔ محمود کون؟ اللہ۔ یہ کون؟ محمد۔ محمد کسے کہتے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ ہے محمود، جس کی تعریف کی جائے۔ ہاتھ جوڑ کے میں کہوں گا ماری لاہا، تجھے ہونا چاہیے تھا محمد، جس کے لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ مالک تجھے ہونا چاہیے تھا محمد، اسے ہونا چاہیے تھا محمود، جس کے لیے ہم سورہ جمعہ میں کہتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین میں ہے وہ بھی تیری تسبیح کرتے ہیں، جو آسمان میں ہے وہ بھی تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تجھے ہونا چاہیے تھا محمد، اسے ہونا چاہیے تھا محمود۔ آواز قدرت آئے گی، نسیم عباس زبان بند کر، ارے جس کی زمین و آسمان میں تسبیح ہو اسے محمود کہتے ہیں، اور میں جس کی تسبیح کرتا ہوں اسے محمد کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔